ناول چلو وفا کی دیس چلتے ہیں، از قلم فریحہ مرزا، ایپیسوڈ نمبر 1۔ مجھے یقین نہیں آتا زوبی، تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو اور اتنی میچور ہو کر بھی بچکانا سوچ رکھتی ہو۔ تم جانتی بھی ہو وہ شخص تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اس شخص کو اگر تم سے محبت ہوتی تو بہت پہلے ہی تمہیں اپنے نکاح میں لے چکا ہوتا۔ اس نے بڑے سنجیدہ اور پرتحمل انداز میں اپنے سامنے سر جھکا کر بیٹھی لڑکی کو سمجھایا، جس کے چہرے پر ملال بھری بے بسی رقم تھی۔ اس کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے اور ناک سرخ تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کافی دیر سے روتی رہی تھی۔ کنیری پلکوں پر ابھی بھی نمی چمک رہی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتی میری فیلنگز کو، میں نے اس انسان سے محبت کی ہے اور وہ… الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے تھے، اس سے وہ جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ وہ سسک پڑی تھی، بہت دیر سے اس نے سر جھکا لیا تھا، نہ محسوس انداز میں اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو گالوں پر پھسلتے چلے گئے تھے۔ اس نے قدرے بے بسی سے اس کے جھکے سر کو دیکھا، پھر اطراف میں نظر دوڑائی، کوئی بھی ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ محبت کرنے والے بیچ راہ میں نہیں چھوڑا کرتے زوبیا۔ زوبیا نے سر اٹھایا تھا، اس کے چہرے پر رنج تھا، کرب تھا، تکلیف تھی، آنسو تھے۔ وہ افسوس سے دیکھتی رہی تھی۔ زوبیا اس کی واحد بچپن کی دوست تھی، اسکول کے دور سے لے کر اب تک وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہی تھی۔ کچھ ان کا بچپن سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی مزید گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ دونوں نے اکٹھے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا۔ میڈیکل میں ہی ان کا دوسرا سال تھا۔ اس وقت پیریڈ فری ہونے کی وجہ سے وہ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آج بھی چہرے پر بھرپور بیزاریت سے جائے بڑے تحمل سے زوبیا کی داستانِ محبت سن رہی تھی۔ زوبی، یار بس کرو رونا، اس نے اس بار کچھ نرمی سے کہا۔ خود کو خوار مت کرو، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سمجھایا۔ کیا حال کر لیا تم نے اپنا؟ تعصب سے اسے دیکھتی وہ سر ہلا کر بول رہی تھی، یہ حال تب سے ہوا ہے جب سے محبت کا روگ لگا ہے۔ زوبیا نے نم آواز میں کہا تھا۔ اسٹاپ اٹ زوبیا، اس نے کچھ سنجیدگی سے، کچھ بیزاریت سے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، اور جس محبت کی تم بات کر رہی ہو وہ تو بالکل بھی محبت نہیں، یہ تو سراب ہے، فریب ہے۔ وہ اب کچھ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ محبت کرنا گناہ ہے کیا؟ زوبیا نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کے تردید کی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے۔ میں کیا کر رہی ہوں ایسا؟ وہ چند پل ٹھہری، پھر گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ ایک نامحرم کو اپنے دل میں تم نے وہ مقام دے دیا جو انسان صرف اپنے رب کو دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے تم مصطفیٰ کی پرستش کر رہی ہو، دل میں تم نے اس کا بت تراش لیا ہے۔ زوبیا کا چہرہ مزید جھک گیا تھا، اس کے جھکے ہوئے چہرے پر آنسو پھسل رہے تھے۔ وہ اب رو رہی تھی، ایک بار پھر وہ رو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے نام پر یوں ہی رو دیتی تھی، بہت درد دیتا تھا یہ نام۔ یہ دل کا معاملہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ زوبیا نے روندھی ہوئی آواز میں بے بسی سے کہا اور سر اٹھا کر رنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں پہلے ہی اتنی پریشان ہوں اور تم مجھے باتیں سنا رہی ہو؟ کیا قصور ہے میرا؟ یہی کہ میں ایک ایسے انسان سے محبت کرتی ہوں جس نے ہر بار مجھے ٹھکرایا ہے، جس نے میری تذلیل کی ہے، مجھے دھتکارا ہے، لیکن میں بے بس ہوں، میرا خود پر اختیار نہیں ہے۔ میری محبت نے مجھے بے بس کر دیا زمل، محبت بے بس کر دیتی ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ بات کرتے کرتے ہچکیوں سے رو پڑی تھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، محبت پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، محبت انسان کو حاصل کی چاہ میں خوار کر دیتی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر محبت نہیں کی تھی، یہ سب تقدیر میں لکھا تھا، نہ وہ چاہتی تھی نہ وہ چاہتا تھا، لیکن وہ سب ہوا اور تقدیر نے انہیں ملوایا تھا۔ اور محبت نے کس طرح اس کے دل میں پنجے گاڑے تھے اسے خبر بھی نہ ہو سکی۔ زوبیا، اس نے ترہم سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر چہرے سے ہٹایا اور بیگ سے ٹیشو نکال کر اسے تھمایا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیا تھا اور اس سے نظریں ملائے بغیر اپنا تر چہرہ خشک کرنے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں میری محبت یک طرفہ ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ وہ شخص کسی آسیب کی طرح مجھ سے چمٹ گیا، وہ ہر بار مجھے بے عزت کر دیتا ہے، لیکن میں کیسے اس کو سوچنا چھوڑ دوں؟ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ کتنی بے بس نظر آ رہی تھی، زمل اس کی ٹوٹی بکھری ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ زوبی پلیز، تم کیوں خود کو کسی ایسے انسان کے پیچھے برباد کر رہی ہو جسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں؟ خود کو اس کے سامنے اتنا مت گراؤ۔ اس بار نرم لہجے میں اس کے ہاتھ کو نرمی سے دبا کر بولی تھی۔ زمل، تمہیں محبت ہوگی تو تب پتہ چلے گا کہ محبت میں ہمیں کتنا جھکنا پڑتا ہے۔ محبت میں میں نہیں ہوتی۔ وہ بھیگی سانس خارج کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کے مزمل چہرے پر زمانوں کی اداسی اور تھکان تھی۔ میں جانتی ہوں مجھے محبت ہو ہی نہیں سکتی، میری لائف میں محبت کی کوئی گنجائش نہیں، میں ایسی فضولیات پر یقین ہی نہیں رکھتی۔ وہ گراؤنڈ میں لگے پودوں کو دیکھتی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، کسی سے محبت کرنے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے یا شاید اس سے بھی کم، اور جانتی ہو بس وہ ایک لمحہ ہوتا ہے اور دل کسی اور کے نام پر دھڑکنے لگتا ہے۔ اس ایک لمحے میں ہم ہزاروں بار جیتے ہیں اور ہزاروں بار مرتے ہیں۔ زوبیا نے دل سوز انداز میں کہا تھا۔ زمل نے نگاہیں دوبارہ اس کی طرف پھیری، پھر سنجیدگی سے مسکرائی۔ واٹ ایور، تم جو بھی کہو،
میں تمہاری اس فلسفی آف محبت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میرے لیے محبت سے زیادہ اہم چیزیں ہیں زندگی میں۔ میرے نزدیک مرد میں وفاداری ہونا ضروری ہے۔ مرد اگر وفا کرتا ہے تو عورت اپنی آخری سانس تک اس کا ساتھ نبھاتی ہے۔ خیر چھوڑو، اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے جیسے بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وفا اور محبت لازم و ملزم ہے۔ زوبیا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عورت محبت کرتی ہے تو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے، کسی انجام کی پرواہ نہیں کرتی۔ محبت کا کھیل شروع ہوتا ہے تو عورت ہمیشہ فاتحہ ٹھہرتی ہے۔ عورت اپنی آخری سانس تک محبت کرتی ہے، لیکن عورت جس سے محبت کرتی ہے اسے پہچاننے میں ہمیشہ مات کھا جاتی ہے۔ اس نے آخر میں کچھ تلخ لہجے میں کہا تھا، محبت بے بس کر دیتی ہے، محبت بے ضمیر لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے اور بے وفاؤں سے بھی۔ عورت محبت کی ہر چال بغیر سوچے سمجھے چلتی ہے، اور مرد وفا کی پہلی سیڑھی سے ہی پھسل جاتا ہے۔ وہ آخر پر یاسیت سے بولی تھی، مجھے نہیں پتا تھا مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ میں نہیں جانتی میں تم سے یہ سب کیوں کہہ رہی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں تم میری فیلنگز نہیں سمجھ سکتی۔ تم تو محبت کے میم سے بھی واقف نہیں ہو۔ اس نے چونک کر زوبیا کو دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں، مجھے محبت کے نام سے بھی چڑ ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ دیکھتے ہیں کب تک منکر ہوتی ہے محبت سے، زوبیا چیلنجنگ انداز میں بولی تھی۔ لیٹس سی، اس نے استہزائیہ انداز میں لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ ایک بات یاد رکھنا میری، محبت کو دھتکارنے والا کبھی خوش نہیں رہتا۔ جو انسان محبت کو دھتکارتا ہے محبت کا منکر ہوتا ہے، محبت اسے خوار کرتی ہے۔ زوبیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی اور وہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ وہ کالج سے گھر پہنچی تو تائی جان کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ وہ انہیں بلند آواز میں سلام کر کے بغیر ان کے جواب کے انتظار کے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو تائی جان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو اس کی امی سے کہہ رہی تھی، ارے نورین، ذرا سی بھی تمیز نہیں سکھائی اس کو؟ اتنا نہیں ہوتا گھر میں کوئی مہمان آیا ہے تو سلام دعا کر لے یا مہمان کی کوئی خاطر مدارت ہی کر لے، لیکن تمہاری بیٹی نے تو جھوٹے منہ بھی خیر خیریت پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ نورین ان کے طنز پر شرمندہ سی ہو گئی اور اسے ملامتی نظروں سے دیکھا، مگر وہ کہاں اثر لینے والی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کے نیچے لاؤنج میں ان کے مقابل کھڑی ہو کر سینے پر ہاتھ باندھے ایک نظر اپنی خاموش کھڑی ماں کو دیکھا اور چپتی نظروں سے تائی کو دیکھنے لگی۔ سلام کیا تھا میں نے، اس نے جتایا۔ آواز ٹھنڈی اور خوش تھی، اور میں کالج سے تھکی ہوئی آتی ہوں، میرے پاس فضول ٹائم نہیں جو آپ کے ساتھ گفتگو میں برباد کروں۔ جہاں تک بات ہے حال پوچھنے کی، اس نے ایک نظر ٹھہر کر تائی جان کو دیکھا، پھر دوبارہ بولی، تو آپ اس وقت میرے سامنے میرے گھر میں بیٹھی ہٹی کٹی نظر آ رہی ہیں، تو ٹھیک ہی ہوں گی نا؟ اس نے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے جھٹکتے ہوئے آخر پر ہاتھ ہوا میں لہرایا تھا، انداز خاصا منہ پھٹ تھا۔ تمیز نام کی چیز نہیں آج کل کی لڑکیوں میں، کیسے منہ پھٹ اور بدلحاظ ہیں۔ زمل نے تیلی جلائی تھی اور یوں لگی تھی تائی جان کو آگ۔ ان کا زہریلا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر جل چکی تھی۔ زمل، نورین نے اسے ٹوکا، مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ بھابھی چھوڑے نہ، بچی ہے، نہ سمجھ ہے، میں سمجھا دوں گی۔ نورین نے اس کو آنکھوں کے اشارے سے تنبیہ کیا اور صفیہ کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ارے رہنے دو، میں کہتی تھی نا کہ اس کو کالج نہ پڑھاؤ، سارا دن پتہ نہیں کدھر کدھر اور کس کس کے ساتھ پھرتی ہے، نہ جانے کس کس کے ساتھ دوستی ہے۔ اللہ معاف کرے، کیسی بے حیا لڑکی ہے۔ وہ اب بھی اس کے خلاف زہر اگلنے سے باز نہیں آئی۔ وہ چپ کر کے سن بھی لیتی، مگر لفظ بے حیا نے جیسے اس کی رگوں میں خون کی بجائے آتش فشاں دوڑا دیا تھا۔ میں جیسی بھی ہوں، آپ کی طرح جھوٹی اور منافق نہیں ہوں۔ وہ جتنے سکون سے بولی تھی، صفیہ کو اتنی ہی آگ لگی تھی۔ وہ غصے سے تلملاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھ پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی اولاد پر نظر رکھا کرے، اور دوسروں کی بیٹیوں کے کردار کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اپنے بیٹوں کے کرتوت دیکھ لینے چاہیے۔ اس نے مزید جتایا تھا، مجھ پر اس گھر کا پانی حرام ہے، اس لڑکی کے ہوتے ہوئے۔ وہ غصے سے کھولتے ہوئے دروازے کی طرف پڑی۔ بھابھی، میری بات تو سنیں۔ نورین نے روکنا چاہا، لیکن زمل نے ان کو بازو سے پکڑ کر منع کر دیا۔ اوکے بائے تائی جان، آئندہ ہمارے گھر آنے سے پہلے اپنے گھر سے پانی لائیے گا، اور پلیز دروازہ بند کر کے جائیے گا۔ وہ اونچی آواز میں پیچھے سے بولی تو نورین نے اسے گھورا۔ یہ کیا تھا؟ نورین نے اسے ہبکی سے دیکھا۔ کچھ نہیں یار امی، اس نے بے فکری سے شانے جھٹکے۔ زمل مت کیا کرو ایسے۔ وہ تھکے تھکے انداز میں صوفہ پر بیٹھ گئی تھی۔ امی آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ میرے بارے میں کیسے زہر اگل رہی تھی؟ وہ چل کر ان کے پاس آ گئی تھی، ان کے کندھے پر لاٹ سے سرک لیا تھا۔ جانتی ہوں، انہوں نے سردار خارج کی، تو پھر انہیں جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ ہمیشہ یہی سوال دہراتی تھی۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ کسی کی بکواس سن کر خاموش رہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ بری طرح خفا ہوئی۔
کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا بیٹا، وہ دھیمے لہجے میں بہت گہری بات بول گئی تھی۔ ایک لمحے کو وہ چپ ہو گئی تھی، مگر میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ میرے کردار پر کوئی بات کرے گا تو میں اسے چیٹ پھاڑ کر رکھ دوں گی۔ کتے کو کاٹا نہیں جا سکتا مگر اسے شکار ضرور کیا جا سکتا ہے۔ وہ زمل تھی، اس نے ڈرنا نہیں سیکھا تھا، وہ لڑنا جانتی تھی اور لڑتی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سہ جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، نورین نے سرزنش کی تھی۔ امی تائی جان کی باتیں، وہ ناراض ہو کر گئی ہیں۔ انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ واٹ ایور، اس نے برا سا منہ بنایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میری طرف سے تائی بھاڑ میں جائیں۔ نورین تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ زمان خان کا تعلق پاک آرمی سے تھا۔ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بہترین آرمی آفیسر کے فرائض سر انجام دیتے رہے تھے۔ روبینہ کے ساتھ شادی کے بعد اللہ نے انہیں 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ بڑے بیٹے کا نام ارمان علی۔ ارمان کی شادی ان کی کلاس فیلو کی بہن سومیہ سے ہوئی۔ سومیہ ڈاکٹر بھی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، مصطفیٰ علی خان اور ارتضیٰ علی خان۔ ارمان پولیس کمشنر تھے۔ ان کے دونوں بیٹے بہت ہی ذہین تھے۔ مصطفیٰ جتنا سنجیدہ مزاج تھا، ارتضیٰ اتنا ہی زندہ دل تھا۔ مصطفیٰ نے میڈیکل کی پڑھائی کو ترجیح دی، جبکہ ارتضیٰ کا ارادہ آرمی جوائن کرنے کا تھا۔ زمان خان کے دوسرے بیٹے کا نام سبحان علی تھا۔ ان کی شادی ان کی کزن صفیہ سے ہوئی۔ سبحان خان کا اپنا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، دلاور علی خان۔ خاندان کے نام پر دھبا۔ اسکول اور کالج میں گنڈا گردی کرنا اس کا شوق تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اسے ہر طرح کی آزادی نصیب تھی۔ زمان خان کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حیات علی تھا۔ حیات بھی پاک آرمی سے منسلک تھے۔ ان کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی۔ نورین کو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی شادی پر دیکھا تھا، جو ان کی کزن امیرہ کی دوست تھی۔ نورین بے حد خوبصورت تھی، بادامی بھوری آنکھیں، سرخ و سفید رنگ قد۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوبصیرت بھی تھی۔ ان کی اور حیات کی ایک ہی بیٹی تھی، زمل، سب کی لاڈلی اور سب سے پیاری۔ زمل تب 4 سال کی تھی جب حیات کسی خفیہ کیس پر کام کر رہے تھے، اور ایک رات ان پر کسی نے فائرنگ کر دی۔ ان کو سینے میں گولیاں لگی تھیں۔ ہسپتال میں چند گھنٹوں کی مہلت کے بعد وہ اپنی زندگی کی سانسیں ہار گئے تھے۔ زمل نہیں جانتی تھی کہ ان کے قتل کے پیچھے کون تھا۔ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ نورین نے اس حادثہ کے بعد ہمت کی تھی اور زمل کی خاطر جینا شروع کیا تھا۔ زمل کا خواب تھا آرمی ڈاکٹر بننا۔ صفیہ تائی کی نظر زمل کے بابا کی جائیداد پر تھی، جس کی اب وہ اکلوتی وارث تھی۔ ان کا ارادہ زمل کو اپنی بہو بنانے کا تھا۔ جب تک زمان خان اور روبینہ بیگم زندہ تھے، وہ اس بات کو زبان پر لانے کی جرت نہ کر سکی۔ لیکن اب وہ آئے دھمکتی، جس کی وجہ سے زمل ڈر جاتی۔ آج اس نے ان کو برابر کا جواب دیا تھا۔ اس کے خیال میں وہ اسی قابل تھی کہ انہیں برابر کا جواب دیا جاتا۔ وہ لوگ اس وقت ISI کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے۔ کمرے میں کل 4 افراد تھے جو ایک لمبی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا باوقار مرد تھا۔ سنجیدہ اور بارو پرسنالٹی اس کو منفرد بنا رہی تھی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ مشن ہمارے لیے بے حد اہم ہے، اور اس کی وجہ اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے۔ کوئی بھی ملک تبھی تباہ ہوتا ہے جب اس کی نوجوان نسل تعلیم حاصل کرنے کے بجائے غلط کام کرنے لگے، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے طلباء کا مستقبل برباد ہو رہا ہے اور ہمارا کام ہے اسے روکنا۔ ایک توقف کے بعد سربراہی کرسی پر بیٹھے اس باوقار مرد نے بات جاری رکھی۔ دشمن ہمیشہ ہماری نوجوان نسل کو اپنی اوچھے ہتھ کنڈوں سے تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ دشمن کا مقصد ہمارے اسٹوڈنٹس کو تعلیم سے دور کرنا ہے۔ وہ اپنے کارندوں کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو نشے اور غلط کاموں پر لگا کر ان کا مستقبل برباد کرے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کی برین واشنگ کر کے انہیں فوج کے خلاف کرنا دشمن کا اصل ٹارگٹ ہے۔ ملک دشمن لوگ اسی طرح اسٹوڈنٹس کو استعمال کر کے انہیں عمل کا غدار بنا رہے ہیں، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس کام کے پیچھے باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے۔ اس فائل میں اس شخص کی تصویر اور اس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں جو اس سب کے پیچھے ہیں۔ اس کا مین ٹارگٹ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، جہاں وہ اور اس کے کارندے اسٹوڈنٹس کو نشے پر لگا کر ان کا مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ آپ سب کا کام اس تک پہنچنا اور اسے جڑ سے ختم کرنا ہے۔ وہ اپنی بھاری اور روبدار آواز میں بول رہے تھے اور باقی سب پوری توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ ان کے خاموش ہونے پر اس نے ٹیبل پر سامنے پڑی فائل اٹھائی اور کھولی۔ پھر صفحے پلٹتا ہوا وہ اس میں موجود تصویر کو دیکھ کر چونکا۔ آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے ساکت ہو گئیں۔ ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنے تاثرات نارمل کر لیے۔ اسے یہی تو آتا تھا، اپنے تاثرات چھپانا، نارمل بیہیو کرنا۔ میں نے جب یہ کیس ریڈ کیا تو مجھے آپ تینوں کا خیال آیا، جس طرح آپ تینوں نے پہلے کیسز سالو کیا۔ مجھے آپ لوگوں کی قابلیت پر کوئی شک نہیں۔
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس مشن کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے باقی دونوں جوانوں کو دیکھا۔ یہ مشن بہت زیادہ رسکی اور خطرناک ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ شخص اس کے علاوہ اور بھی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے شخص نے بات مکمل کرنے کے بعد طائرانہ نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ جوانوں، تیار ہو مشن کے لیے؟ اس بار آواز میں وہی رعب تھا جو محاذ پر جانے سے پہلے ایک لیڈر اپنے سپاہیوں میں جنگ لڑنے کا جذبہ ابھارنے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ یس سر، وی آر ریڈی، وہ تینوں جوش سے بیک آواز بولے۔ ویل ڈن مائی بوائز، مجھے آپ سب سے یہی امید تھی۔ بی کیئرفل، وہ ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے بولے تھے۔ آپ لوگوں کے پاس 1 مہینہ ہے اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے، انہوں نے کہا تو وہ سب اس بات میں گردن ہلا کر انہیں دیکھنے لگے تھے جو مزید کہہ رہے تھے۔ یاد رہے، اسٹوڈنٹس ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ملک و قوم کا مستقبل اسٹوڈنٹ سے جڑا ہے۔ فوج کا کام صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا نہیں، بلکہ ہر اس شخص کو ختم کرنا ہے جو ہمارے ہم وطنوں کی جانوں سے کھیلے۔ گاٹ اٹ؟ یس سر، وہ تینوں ایک کورس میں بولے۔ مورال ہائی سر، اپ ٹو اسکائی سر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وہ سب جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے، ان کے سینے ایمان کی روشنی سے منور تھے، ان کی آنکھیں عزم کی چمک لیے ہوئے تھیں۔ کون جانے یہ جوان اس دھرتی کی خاطر اپنی زندگی کی ان مشکلات میں گزارتے ہیں، کون جانے ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ اوکے، یو مے گو ناؤ۔ وہ تینوں انہیں سلوٹ کرنے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سر کے اشارے سے باقی دونوں جوانوں کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اس کی طرف متوجہ ہوئے جس کا چہرہ ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہیو اے سیٹ جینٹل مین، انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارتسام احسان، کیا تم واقعی اس مشن کو کیری کرنا چاہتے ہو؟ سنجیدگی کے برعکس لہجے میں نرمی تھی۔ وہ شاویز سے کمانڈر شاویز، ایک زخمی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ انکل، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں یہ مشن ضرور مکمل کروں گا۔ میں ہمیشہ حق کا ساتھ دوں گا، اپنی آخری سانس تک وطن سے وفا کروں گا۔ مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ وطن سے غداری کرنے والا چاہے میرا اپنا ہی کیوں نہ ہو، سزا سے بچ نہیں سکتا۔ بیکاز آئی ایم اے فیتھفل پاکستانی، آئی ایم اے فالوور آف دا گریٹسٹ مین who taught me to always stand with the truth, even if it's against my loved ones. I am proud of you, my boy. Be careful and stay strong. وہ متاثر ہوتے ہوئے بولے تھے۔ وہ انہیں سلیوٹ کر کے باہر نکل گیا۔ اس کا چہرہ اس وقت خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اس نے سر سے فوجی کیپ اتار کر بالوں میں اس طرح بھی انداز میں ہاتھ پھیرا۔ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا۔ اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی تھی، یا تو مر جاؤں گا یا مار دوں گا، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے انداز میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ستارے بھی سو چکے تھے، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ یہ عادت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ رات کو تہجد پڑھے بغیر اسے سکون نہیں ملتا تھا، مگر تب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ پہلے اس کے دل میں صرف اللہ تھا اور اب محبوب تھا۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس کی آواز نم تھی، پر یہ جو بھی ہے مجھے یہ بہت درد دے رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ملال کے سائے ٹھہر گئے تھے۔ یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، یک طرفہ عشق، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس سے محبت پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی وہ میری زندگی میں کیوں آیا تھا، آیا بھی تھا تو مجھے اس سے محبت کیوں ہوئی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش شامل ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کی میری زندگی میں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ پھر رو رہی تھی، اس کے آنسو اس کا چہرہ تر کرنے لگے تھے۔ وہ ملا ہی کیوں تھا؟ وہ بار بار خدا سے سوال کر رہی تھی، میرے رب۔ اس نے بڑی شدت سے اللہ کو پکارا تھا، میرا اور اس کا ساتھ لکھ دے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ وہ سجدے میں گر چکی تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا، کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر چہرے کو بھگو چکے تھے۔ مصطفیٰ علی خان نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا خوش قسمت تھا جسے ایک دیوانی لڑکی تہجد کے وقت رو رو کر خدا سے مانگ رہی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی، مجھے اللہ سے محبت ہے سب سے زیادہ۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ کسی اور سے محبت کر بیٹھی، اپنی پہلی محبت کے سامنے کسی دوسرے کا نام لینے لگی۔ یہی تو ہوتا ہے محبت میں شرک۔ اس وقت اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی بچے سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ وہ بھول رہی تھی کہ عشق کا کام ہی انسان کو جلانا ہے، کیونکہ جلے بغیر تو سونا کندن نہیں بنتا، آزمائش کے بغیر تو محبت نہیں ملتی نا۔ وہ بھول رہی تھی کہ نماز تو اس واحد لا شریک کی بندگی کے لیے پڑھی جاتی ہے، صرف ایک اللہ کو دل میں سوچتے ہوئے، اور وہ خالق کے بجائے مخلوق سے دل لگائے بیٹھی تھی۔
ایسی مخلوق جو وفا کے قابل نہیں، وہ اللہ کے سامنے سے مانگ رہی تھی جس نے اس کی ذات کو ٹھکرایا تھا، بری طرح سے ٹھکرایا تھا۔ پلیز اللہ مجھے مصطفیٰ دے دیں، اسے میرا کر دیں۔ یہ محبت بھی کتنی عجیب چیز ہوتی ہے نا، انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ محبوب کو پانی کی چاہ جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنی انا کو مار دیتا ہے، سجدے طویل ہو جاتے ہیں، دعا میں صرف ایک شخص کا نام شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ اس سب میں کدھر ہوتا ہے؟ یہ کیسی محبت ہوتی ہے جس میں انسان اپنے رب کو بھول کر کسی انسان کو سوچنے اور چاہنے لگے، وہ بھی ایسا انسان؟ مگر وہ ناسمجھ لڑکی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے جیسے ہی کال ملائی دوسری جانب موجود شخص نے کال کاٹ دی۔ اس نے بے صبری سے دوبارہ کال ملائی، کال اب بھی کاٹ دی گئی، مگر وہ بھی شاید اول درجے کی ڈھیر تھی۔ دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی کال ملائی، اب کی بار کال اٹھا لی گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ جب بات نہیں کرنا چاہتا تو کیوں بار بار کال کر کے ڈسٹرب کر رہی ہو؟ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا، اس کے الفاظ سے کسی کے دل پر کتنی چھریاں چلائی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ کاش وہ سمجھ سکتا کہ الفاظ سے بڑا زہر کوئی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں آپ سے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں آپ کی محبت میں مبتلا ہوں، میں بے بس ہوں، آپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان مسلسل بے ربط جملے بول رہی تھی۔ محبت محبت محبت، واٹ ربش! دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اور میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا کہ مجھ سے محبت کرو۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تھا، اس کے انداز اور الفاظ میں اتنی نفرت تھی کہ اسے لگا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کیوں کریں ایسا میرے ساتھ؟ پلیز مصطفیٰ، میں مر جاؤں گی، وہ انتہائی کرب سے بولی تھی۔ تم مر جاؤ اور میری جان چھوڑو، سنگ دلی سے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ، اس کے کانوں میں مصطفیٰ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ وہ مصطفیٰ نہیں ہو سکتا جو 3 سال پہلے تھا۔ وہ کتنا سنگ دل بن گیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا اور میسج ٹائپ کیا۔ آپ کو احساس ہوگا ایک دن، اور تب میں نہیں ہوں گی، آپ معافی مانگیں گے لیکن آپ کو معافی نہیں ملے گی، تب آپ کے پاس صرف پچھتاوا ہوگا۔ مصطفیٰ نے زوبیہ کا میسج پڑھ کر آنکھیں بند کر لی۔ پچھتائی تو رہا ہوں، اب سے نہیں 3 سال سے۔ اس نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹک کر اپنی توجہ فائل پر مرکوز کرنے کی کوشش کی، لیکن اب کام میں دھیان کہاں لگنا تھا؟ پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے، یادوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ وہ دونوں اس وقت کلاس روم میں لیکچر لے رہی تھی، اس کا سارا دھیان لیکچر کی طرف تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر اپنے ساتھ بیٹھی زوبیہ پر ڈالی، اور یہ ایک نظر ہی بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ زوبیہ کی آنکھیں دیکھ کر وہ بتحاشا چونکی، یوں لگ رہا تھا وہ دیر تک روتی رہی ہو۔ اس نے ہولے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وٹ ہیپنڈ زوبی؟ رو کیوں رہی ہو؟ نہیں، رو تو نہیں رہی۔ اس نے نامحسوس انداز میں آنسو صاف کیے۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ برا میرے ساتھ کچھ ہو بھی نہیں سکتا، وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح شکستگی سے بولی اور نظریں کتاب پر جھکا لی۔ اپسیٹ کیوں ہو؟ اتنی مایوسی والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ زوبیہ کو پریشان ہی دیکھ سکتی تھی۔ زوبی بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا مصطفیٰ نے کچھ کہا ہے؟ زوبیہ کی خاموشی پر اس نے کیا سرائی کی، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کچھ کہتے ہی تو نہیں۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی، لیکن زوبی ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سر عثمان کی نظر ان دونوں لڑکیوں پر پڑی جو لیکچر کو فراموش کیے اپنی باتوں میں مگن تھی۔ انہوں نے ایک نظر سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ مس سمل حیات اینڈ مس زوبیہ رحمان، اسٹینڈ اپ۔ کلاس میں ان کی چنگھاتی ہوئی آواز گونجی، پوری کلاس کو سانپ سونپ گیا۔ وہ دونوں اپنی شامت آتی دیکھ چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زوبیہ کو اپنا دکھ بھول گیا تھا۔ وہ دونوں آہستگی سے اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی۔ یس سر، دونوں بیک وقت بولی، البتہ نظریں اٹھا کر ان کے بگڑے تیور دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ جی، تو مجھے بتانا پسند کریں گی آپ کہ لیکچر کے دوران ایسے کون سی گفتگو فرما رہی تھی آپ دونوں؟ میں بھی تو سنوں۔ وہ بھگو کر مارنے میں ماہر تھے۔ سوری سر، نہیں بتا سکتی، سمل معذرت کرتے ہوئے بولی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے چہرے پر شرمندگی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کیوں نہیں بتا سکتی؟ آخر مجھے بھی سنائے، ایسی کون سی اہم باتیں ہیں جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی؟ سر عثمان نے چشمہ ناک سے نیچے کر کے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ سر، ایسے اچھا لگتا ہے بھلا؟ اب آپ لڑکیوں کی پرسنل باتیں سنیں گے؟ اٹس اگینسٹ مینر سر۔ جواب ان دونوں کے بجائے پیچھے سے آیا تھا۔ کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں گونجی تھیں۔ ان دونوں نے پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ ہرمین تھی، اس کی کلاس فیلو، بھوری آنکھوں والی یہ کامنی سے لڑکی سر عثمان کو جواب دے کر اپنی شامت بلا چکی تھی۔ اسٹاپ لافنگ اینڈ یو گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ کلاس کو سختی سے ڈپٹتے ہوئے آخر میں انہوں نے ہرمین کو ہاتھ لمبا کر کے کلاس سے باہر نکلنے کا کہا۔ تھینک یو سر۔
وہ बेहद खुशी से अपना बैग लेकर क्लास से बाहर भागी थी। शायद वो इंतजार में थी कि कब सर उस्मान उसे क्लास से निकालें और उसकी जान छूट जाए उस लेक्चर से। वो सर उस्मान को दोबारा बोर्ड की जानिब बढ़ता देखकर ज़ोबिया मिनमनाई। वो क्या? सर उस्मान ने पलट कर कड़े अंदाज में उसे देखा। वो सर, हम भी क्लास से बाहर चली जाएं क्या? जिमल ने मुस्कुराहट छुपाते हुए पूछा। आउट। सर उस्मान धाड़ कर बोले तो वो दोनों अगले ही मिनट क्लास से रफू चक्कर होगी। नॉनसेंस स्टूडेंट। वो गुस्से से बड़बड़ा कर रह गए थे। सोमिया आज अस्पताल नहीं गई थी। तबीयत आज कुछ बोझल सी थी, शायद थकावट हो गई थी। जिंदगी ने उन्हें बहुत थका दिया था। वो कभी बेहद खूबसूरत नजर आती थी। वो आज भी वैसे ही पुरवकार और सोबर सी थी, नरम से मुस्कुराहट वाली सोमिया। लेकिन वक्त के साथ साथ उदासी उनके वजूद का हिस्सा बन गई थी। शौहर की अचानक मौत ने उनको तोड़ कर रख दिया था। इतने साल गुजरने के बावजूद वो उस हादसे को नहीं भुला पाई थी। वो लाउंज में बैठी अखबार पढ़ रही थी जब किसी ने पीछे से उनकी आंखों पर हाथ रखे। वो उन हाथों का लम्स महसूस करके दिल से मुस्कुराई थी। इर्तिजा, मैंने पहचान लिया, सामने आ जाओ। वो मुस्कुराते हुए बंद आंखों के साथ बोली। मम्मी, क्या यार, आप कैसे पहचान लेती हैं? मैंने सरप्राइज देना था आपको। वो अब घूमकर उनके सामने आ गया था, साथ ही हल्की से शिकवा भी किया। सलाम कौन करेगा? वो आईब्रो झुकाते हुए संजीदगी से उसके मुकाबिल खड़े होकर बोली तो वो कुछ खफत से मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम बॉस। उसने माँ को सल्यूट किया। आंखों में वाज़ेह शरारत और होंठों पर शौक सी मुस्कुराहट थी। वालेकुम अस्सलाम मेजर साहब, कहिए क्या हाल है? वो भी उसी के अंदाज में बोली तो वो हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। बाएं गाल पर हंसने से डिम्पल पड़ जाता जो देखने वाले को मबहूत कर दिया करता था। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत नेक चाहता हूँ। वो सीने पर हाथ रखकर थोड़ा सा झुक कर बोला तो सौम्या हंस पड़ी। वो उनका बेटा था, इतरजा अली खान। कितने महीनों बाद वापस आया था। वो उसे सामने पाकर बहुत खुश थी। वो हूबहू उनके शौहर अरमान खान की कॉपी था। वही नए नक्श, वही पुरकशिश शख्सियत, जहानत उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इंतहाई सहर में अंगेज शख्सियत का मालिक था। 6 फुट से निकलता का चौड़ा सीना, कसरती जिस्म और मजबूत जिसामत, और सबसे बढ़कर उसकी गहरी सी आंखें जिनमें हमा वक्त एक अजीब सी चमक रहती थी। वह इस वक्त से जीन्स के साथ नीली टी शर्ट पहने हुए था। बाल हमेशा की तरह माथे पर बिखरे हुए थे, जिन्हें उसने कभी संवारने की जहमत नहीं की थी। सौम्या ने दिल ही दिल में माशाअल्लाह कहा था। मेरा बेटा। उन्होंने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। इसे इतने अरसे बाद सामने देखकर उनकी आंखें भर आई थी। मेरी खूबसूरत मॉम डार्लिंग। वो शरारत से उन्हें अपने मजबूत बाजों के हसार में लेकर बोला तो उन्होंने उसे खींचकर थप्पड़ लगाया। शर्म क्या करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, महबूबा नहीं। उन्होंने उसे मसनूई हबकी से डपटा, जिस पर वो दोबारा से हंसा था। अरे मम्मी, आप इर्तिजा अली खान की माँ जान है, महबूबा भी, डार्लिंग भी, स्वीट हार्ट भी, सब कुछ आप ही तो हैं। वो इंतहाई मासूमियत से बोला तो ना चाहती हुए भी वो हंस पड़ी। वो जानता था कि मम्मी उदास हैं, इसीलिए उनको हंसाने में कामयाब हो चुका था। अच्छा मम्मी, ये बताएं, आप कैसी हैं? तबीयत तो ठीक है ना? हॉस्पिटल भी नहीं गई आज? वो फिक्रमंदी से उनके हाथ थाम कर उनके कदमों में बैठ गया। मेरा बेटा, मैं ठीक हूँ और तुम्हें देखकर मज़ीद ठीक हो गई हूँ। आज बस दिल उदास था और थोड़ी थकावट हो रही थी, इसी वजह से हॉस्पिटल नहीं गई। वो उसके माथे से बाल पीछे करते हुए बोली। उन्हें भी साख्ता उस पर प्यार आया। ये उनका वो बेटा था जो उनके चेहरे से ही उनकी परेशानी और उदासी को भांप देता था। मम्मी अपसेट क्यों थी? उसका ज़हन अभी तक उसी बात में अटका हुआ था कि मम्मी उदास है। बस तुम्हारी याद आ रही थी। वो हंसते हुए बोले। अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब इस ब्यूटीफुल लेडी की उदासी ख़त्म हो जानी चाहिए। बताएं क्या बात है? वो बला का नज़र शनाज सा मुकाबल की आंखें मिनटों में पढ़ लेता था। उसकी बात पर वो खामोश रही। पापा की याद आ रही थी क्या? वो कुछ देर बाद धीमी आवाज़ में बोला। याद तो उनको किया जाता है जिन्हें हम भूल जाएं। उनको मैं भूली ही कब हूँ? अभी कल की ही तो बात लगती है। उनकी यादें हर जगह बिखरी पड़ी हैं। वो जुकाम ज़दा सांस अंदर खींचकर बोली। उनकी आंखें माजी से जुड़ी किसी दर्द भरी दास्तान का एक उन्वान थी। मम्मी, आप उदास मत हुआ करें। पापा की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं हूं ना आपके साथ। वो उनके हाथ थाम कर अपने होने का एहसास दिला रहा था। उसकी इतनी मोहब्बत पर नम आंखों से मुस्कुरा दी। अच्छा ये बताओ, इतने अरसे बाद क्यों आए हो इस बार? उन्होंने बात बदल दी। मम्मी, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन में बिजी था और अब भी शावीज अंकल ने 3 दिन की छुट्टी दी है। मैं न्यू मिशन पर जा रहा हूँ। मिशन के दौरान तो घर नहीं आ सकूंगा। वो धीमे लहजे में जवाब देता हुआ उनको देखने लगा, जो उसके जाने का सुनकर एक बार फिर उदास हो गई थी। अभी तो आया था वो और इतनी जल्दी जाने का कह रहा था। उन्हें एक बार फिर इंतजार करना था, एक तवील इंतजार। और वापस कब आओगे? उन्होंने धड़कते दिल से सवाल किया। मम्मी, कुछ कह नहीं सकता। आप एक फौजी की माँ हैं, अपने बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। अगर शहीद हो जाऊं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, और अगर गाजी ठहरा तो लौट कर आऊँगा।
اور عید آپ کے ساتھ ہی مناؤں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ماں کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے دعا دے رہی تھی۔ ممی، بھائیو کہاں ہیں؟ اسے گھر میں کافی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ مصطفیٰ تو ہاسپٹل میں ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی، وہ جب بھی آتا تھا بچہ بن جاتا تھا، ان کی گود میں سر رکھ لیتا اور انہیں ہلنے نہیں دیتا تھا۔ ممی اب سارا دن اکیلی ہوتی ہے نا؟ وہ ماں کی تنہائی کے خیال سے کچھ اداس ہوا۔ اکیلی کہاں بیٹا، ہاسپٹل میں وقت گزر جاتا ہے اور پھر رات کو مصطفیٰ بھی ساتھ ہوتا ہے، بس تمہارے پاپا کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا تھا، نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ ممی پلیز، آنسو نہیں، میرے ہوتے ہوئے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ پاپا کی کمی ہم سب کو محسوس ہوتی ہے، وہ جا چکے ہیں اور جانے والا واپس نہیں آتا، لیکن میں پاپا کے قاتلوں سے انتقام لے کر رہوں گا۔ آپ کی آنکھ سے نکلنے والے ایک ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا ان کو۔ وہ صرف میرے باپ کے ہی نہیں، ملک و قوم کے بھی مجرم ہیں۔ میں اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہوں لیکن اپنے وطن کے دشمنوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے ان کے ہاتھ تھامے مضبوط انداز میں کہہ رہا تھا، تم اپنے پاپا کا انتقام اللہ پر چھوڑ دو۔ میں نہیں چاہتی وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دیکھ کر دہل گئی تھی۔ اوکے ریلیکس، میں کچھ نہیں کروں گا۔ وہ ان کو پرسکون کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا؟ وہ پریشان ہوگی۔ ممی، جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں کوئی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہوں میں، ہر روز سر پر کفن باندھ کر نکلتا ہوں۔ ابھی وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو دیکھ کر پچھتایا۔ اوکے اب میں چپ ہوں، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں بھائیوں کے پاس۔ نکلو ادھر سے، انہوں نے ناراضی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ممی، وہ بچوں کی طرح بولا، اللہ تمہاری حفاظت کرے، میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو۔ وہ اس کو محبت بھری ہپکی سے دیکھ کر بولی تھی۔ اوکے سویٹ ہارٹ، وہ شرارت سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ اوکے ممی، میں جا رہا ہوں، ڈنر ساتھ کریں گے۔ وہ ٹیبل سے ہیوی بائک کی چابی اٹھاتا وہ ان کا سلام کر کے باہر نکل گیا۔ سومیا کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا، وہ جانتی تھی وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حفاظت کی دعا مانگتے ہوئے کھانا تیار کرنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ زمل، کیا ضرورت ہے تمہیں بولنے کی؟ مل گیا سکون بے عزتی کروا کر۔ زوبیا واقعی تپی ہوئی تھی، وہ دونوں اس وقت گراؤنڈ کی طرف جا رہی تھی۔ کلاسز آف ہونے کا وقت تھا، اس لیے ارد گرد کافی اسٹوڈنٹس تھے۔ ہاں تو سر کو کیا ضرورت تھی ہماری گفتگو کے درمیان بولنے کی؟ اس کی بھی اپنی ہی عزت تھی۔ شٹ اپ یار، اتنی بے عزتی ہوئی ہے، پہلے بڑی عزت ہے جیسے روز تمہیں 21 توپوں کی سلامیں دی جاتی ہے نا۔ اس نے اس پر چوٹ کی تھی۔ زمل، زوبیا چیخ پڑی۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آپ کی بات زمل سنجیدہ ہو کر بولی تھی۔ زوبیا نے چلتے چلتے اسے فون پر ہونے والی اپنی اور مصطفیٰ کی گفتگو سے آگاہ کیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں برس پڑی تھی۔ واٹ؟ اس کی ایسی کی تیسی، اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم سے اس طرح بات کرنے کی؟ اس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اور تمہیں کس نے کہا تھا ڈھیٹ بن کر اسے فون کرو؟ وہ دانت پیس کر مصطفیٰ کو کوستے ہوئے آخر میں اسی پر چڑھ دوڑی۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ 21ویں صدی کی ہیر نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا، ایک تو یہ دل۔ زمل سخت بیزار ہوئی۔ خیر مصطفیٰ صاحب کو تو میں نہیں بخشنے والی، وہ رضیہ سلطانہ بنی بیٹھی تھی، تم اسے کچھ نہیں کہو گی۔ زوبیا ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر بولی تھی، اور میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ وہ میری نہیں سنتا تو کیا ہوا، میری محبت ہی کافی ہے۔ وہ بے شک میرے جذبات نہیں سمجھتا، لیکن میں اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے لیے وہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی، نہیں بلکہ ڈھیٹوں کے بھی سردار تھی۔ زمل نے افسوس بھری نظروں سے احمقوں کی ملکہ کو دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ تم واقعی بے وقوف ہو۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی، البتہ دل میں وہ مصطفیٰ کا دماغ درست کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ اینجتے پھر اینجی صحیح۔ شیر خان، میں تمہیں ایک تصویر بھیج رہا ہوں، اس کی ساری انفارمیشن لے کر مجھے جلد از جلد سینڈ کرو۔ اس نے فون پر آرڈر دیا، کچھ دیر وہ بات کرتا رہا، پھر فون بند کرنے کے بعد وہ واچ میں آ گیا۔ اس کا ارادہ ہاسپٹل جانے کا تھا، وہ ہاسپٹل بھائیوں کو سرپرائز دینے جا رہا تھا، لیکن کون جانے وقت اسے کیسا سرپرائز دینے والا تھا، کون جانے اس ہاسپٹل سے اس کی زندگی کی کون سی نئی کہانی کھلنے والی تھی، کون جانے۔